بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے تکلیف کی, آپ آئے یہاں پہ, اور علیم خان صاحب ہمارے جو آج کے میزبان ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محفل منعقد کی, اور تمام لوگ جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں ان سب لوگوں کو, حسن نواز صاحب, اسحاق حقانی صاحب, عامر کیانی صاحب, چودھری سرور صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تقریر سے پہلے تمام محفل کو جگا دیا اور سب کو ایک موڈ میں ڈال دیا کہ اب میری باتیں شاید زیادہ غور سے سنی جائیں. اور تمام لوگوں کا, منظر بھی آپ کا, سرور خان آپ کا, میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا, مگر آپ سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ آئے ہیں اور آپ نے مجھے عزت بخشی ہے. بہت مہربانی. میں تمام لوگوں کی باتیں سن رہا تھا. میں اتنی ساری اچھی باتوں ڈیزرو بالکل نہیں کرتا. میں کام کرنے کا شوقین ہوں. میں کاز اپناتا ہوں. ہمیشہ زندگی میں نے جو بھی کام کیا ہے اس کو جب میرا اس کا کاز میں بلیو کرتا ہوں یا مجھے شوق ہوا اس چیز کا تو میں نے کام کیا. میں نے کوئی ایسا کام زبردستی نہیں کیا. مثلا میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے بزنس کیے پیسے کمانے کے لیے. صرف میں نے سب سے پہلے کاشتکاری کی کیونکہ مجھے شوق تھا کاشتکاری کا, اور کاشتکاری میں میں نے اتنی عمر لگا دی. حالانکہ ریٹرنز کاشتکاری کے ایسے نہیں ہوتے جو بزنس کے ریٹرنز ہوتے ہیں, مگر شوق تھا, ابھی بھی ہے, انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. بزنس بھی جو کی تو اس حساب سے کی کہ وہ کام کروں جس کا مجھے کرنے کا شوق ہو. میں علیم خان صاحب بڑا وہ نام کمایا ریل اسٹیٹ میں. مجھے بھی بہت لوگوں نے کہا ریل اسٹیٹ میں جانا, مجھے مزہ نہیں آتا تھا. تو میں اس ایسے کاروبار میں گیا جہاں پہ زمیندار کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا, اور وہ کاروبار اللہ کی فضل سے اللہ نے برکت ڈالی اور وہ بہت اچھا ہوا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سیاست بھی کسی کاز کے بغیر نہیں کر سکتا. میں سیاست میں جب آیا تو ایک ایکسیڈنٹ تھا. آپ کو پتہ ہے, بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں نہ میرا سیاسی مزاج ہی نہیں تھا, بالکل سیاسی مزاج نہیں تھا. اتنا ٹائم سپینڈ کرنا لوگوں میں میرا کبھی موڈ نہیں تھا. میں چھٹیاں مناتا تھا, فیملی کے ساتھ وقت گزارتا تھا. مگر ایک وقت آیا جب مجھے میرے بہنوئی سالے نے, احمد محمود نے ریکویسٹ کی کہ ان کی سیٹ کی نشست خالی ہے. وہ ناظم تھے, یہ بھی نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ میں ان کی نشست پہ سنبھالوں آ کے. تو میں نے بہت ان کی مطلب اس میں بہت زیادہ اصرار پہ میں نے یہ فیصلہ کیا, اور میں نے ان سے شرط لگائی. آپ لوگ سب سیاستدان ہیں. میں نے کہا میں بالکل کیمپین نہیں کروں گا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, نہ کرنا کیمپین. میں نے کہا جلسے تو کرو گے. میں نے کہا نہ, صرف 3 جلسے کروں گا. انہوں نے وہ بھی میری بات مان لی. میں نے باقی پہلے الیکشن میں 3 جلسے کیے صرف, دیٹس اٹ. اور ان کی سیٹ تھی, وہ ناظم سے میں 20,000 ووٹ سے جیت گیا. مگر جب میں جیت گیا تو ایک ذمہ داری آدمی کے اوپر آ جاتی ہے. پھر میں اپنے حلقے میں نکلا باہر, اور میں نے جا کے دیکھا, اور میں نے پوری پھر کوشش کی کہ میں اس حلقے کو جتنی محنت کر سکوں میں محنت کر کے بناؤں, اور اللہ کا فضل ہے وہ حلقہ بن گیا. اس کے بعد جب ایسا موقع آیا کہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا, کیونکہ میرا اندر کا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا اس وقت کہ میں وہی سیاست کرتا رہوں ایک بورڈ سیٹ کے اوپر. میں نے یاد ہے مجھے, میں مئی 2011 میں لندن میں تھا. میں صبح اٹھا اور اچھے خیالات مجھے صبح ہی آتے ہیں. نیند پوری کر کے اٹھوں, بستر میں لیٹے ہوئے بڑے اچھے خیالات آتے ہیں, دماغ آدمی کا فریش ہوتا ہے. تو میں نے سوچا, میں نے فیصلہ کیا. تو کئی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جو روایتی سیاست ہے اس طرح کی سیاست میں نہیں کروں گا. میں مسلم لیگ فنکشن میں تھا, پارلیمنٹری لیڈر تھا, آگے بیٹھتا تھا پارلیمنٹ میں. مگر میں نے فیصلہ کیا, اور میں نے سب سے پہلا فون اسحاق حقانی صاحب کو کیا لاہور. اور ان کو میں نے کہا کہ حقانی صاحب وقت آ گیا ہے کہ ہم یا سیاست چھوڑیں یا ہم اپنا کوئی ٹارگٹ بنائیں, کوئی عوام کے لیے کام کریں. جو دل میں خواہش تھی ایک پاکستان میں رہ کے حالات دیکھ کے, جو دکھ ہم سب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے پاکستان میں رہ کے, ہم شاید مانے نہ مانے, کیونکہ ہم جب باہر نکلتے ہیں ہمارے ملک کا حال دیکھتے ہیں, جس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جس طرح کے دفتروں میں حالات ہوتے ہیں, جو لوگ در بدر ہوتے ہیں. سیاست میں زیادہ تر لوگ اس لیے آئے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں.
کہ اگر ہم سیاست میں نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ تھانے دار کیا کرے گا، ہمارے ساتھ پٹواری کیا کرے گا. اگر سیاست میں ہوں گے تو کم از کم تھوڑا سا دباؤ ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہوتا ہے شاید یہ بھی اقتدار میں آ جائے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے میں نے خاکوانی صاحب کو فون کیا، پھر آیا، میں ملا، میں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور میرا نئی پارٹی بنانے کا ایک میرا خیال تھا. مئی میں جب آیا خاکوانی صاحب سے مشاورت کے بعد، اگلا جو تھا میرے مشورہ جو میں نے جس سے بات کی وہ عمران خان صاحب تھا. میں بنی گالا گیا، میں بنی گالا اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا، مجھے یاد ہے مئی 2011 میں بنی گالا گیا، اور میں نے خان صاحب کو یہ ساری بات دل کی بتائی، اور انہیں میں نے کہا، مشورہ بھی کیا، میں نے کہا میں پارٹی بھی بنا رہا ہوں. خان صاحب اتنا گریٹ آدمی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میں اپنی پارٹی بنا رہا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں یار اگر تم اس جذبے سے سیاست کرنا چاہتے ہو، اس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہو، میں تو کہوں گا پارٹی بنانا بڑا مشکل کام ہے، آپ مجھے تم جوائن کر لو، اگر نہیں کرتے تو یہ بنانا چاہتے ہو تو بناؤ، میں تمہارے ساتھ الائنس کروں. یہ میری پہلے دن کی ہماری 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اس میں خان صاحب نے اتنے بڑے دل کے انسان، میں ایسے ہی بڑا متاثر ہوا، پھر میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. 30 نومبر 2011 کو ہم سب نے دیکھا کہ قوم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے اس اسٹیٹس کو خلاف جس کو ہم اپنے لیڈر سمجھتے وہ عمران خان. اس عوام کے فیصلے کی وجہ سے میں نے اور میرے سارے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تحریک انصاف میں جوائن کریں گے. ہم شاید 28 آدمی تھے، سرور خان صاحب بیٹھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم سب نے یہاں شمولیت اختیار کی. وہ دن اور آج کے دن 6 سال ہو گئے، اور میں نے ایک سیکنڈ کے لیے، چاہے کچھ بھی ہوا ہے پارٹی میں ہوا یا کچھ میرے ساتھ ہوا، ایک دن بھی میں اس بات کو میں نے ریگریٹ نہیں کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کرنا. اتنا آسان نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف میں. جب ہم شروع میں آئے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں تھا اس پارٹی کے بارے میں کچھ بھی. ہم نے بھی کبھی رائٹ سے دھکا کھایا، کبھی لیفٹ سے دھکا کھایا، ہم جانتے نہیں تھے. ہم سمجھتے تھے جیسے پوری باقی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ایک اور قسم کی پارٹی تھی. یہ ایک وائبرنٹ ایسی پارٹی، اس میں ورکر ہر ایک آدمی جو ہے کھل کے بات کر سکتا تھا، اور بہت سی باتیں ہوئی. تو میں نے اگر اس پارٹی میں محنت کی، کام کیا، تو یہی لوگ جو پہلے کچھ اعتراض کرتے تھے، آہستہ آہستہ اعتراض ختم ہوئے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کا دن ایسا ہے، میں ملتان سے بھی ہو کے آیا ہوں، یہاں بھی آیا ہوں. اب ہماری پارٹی ایک ایسی جگہ پہ آ گئی ہے کہ پاکستان کی سب سے ماشاءاللہ بڑی پارٹی بن گئی ہے. لاکھوں ورکر ہیں، لاکھوں ہمارے قائدین ہیں، آپ لوگ سارے کے سارے ہیں. اور یہ پارٹی کو اب آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے تو یقین ہے کہ ہم اب ایک فیملی بن گئے، بالکل بن گئے. آپ لوگوں کو مبارک ہو. اختلافات فیملی میں بھی ہوتے ہیں، وہ رہیں گے، مگر اب ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، اس کا ایک مقصد ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس مقصد کو پورا کریں گے. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میرا ساری زندگی اسٹرگل میں گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ میں خیال کیا ہوا کہ میرے پہ امتحان تھوڑے سے زیادہ میرے سے زیادہ امتحان میں ڈالیں گے. میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہمت بھی دیتا ہے، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور میں نے اسٹرگل کی ہے، نیت صاف رکھی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی سے زیادتی نہ کروں، کسی کی کوشش کی ہے دل نہ دکھاؤں، اور اپنے کاروبار میں اور اپنے کام میں ایسے کام کروں کہ میں اپنا سر فخر سے بلند رکھ سکوں. اور آج میں یہ چھوٹی سی بات ہے مگر مجھے بڑا فخر ہے، میں آج پھر سے بیان کرنا چاہتا ہوں. سارے پاکستان میں 74 یا 75 شعبوں میں لیں، 75. ان ساری شعبوں میں انہوں نے اس وقت گنے کے کاشتکار کی ایسی تیسی پھری ہوئی. 180 روپے ریٹ ہے، اور 120 سے لے کے 150 تک وہ گنا خرید رہے ہیں، جو نہ صرف انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، مگر کاشتکار کے ساتھ سراسر ظلم ہے. کٹوتی بھی اوپر سے لگاتے ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ گنا زیادہ ہے، کرشنگ کیپیسٹی کم ہے، لوگ پریشان ہیں، تو یہ کام کر رہے ہیں. میں واحد مل والا ہوں جو پورا 180 روپے دے رہے ہیں، کٹوتی نہیں کر رہا، اور وہ پیمنٹ بھی ہر 15-20 دن کے بعد کر رہا ہے. یہ میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. اس وقت حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ سستا گنا لیتے ہیں وہ سستی چینی بیچتے ہیں. مجھے نقصان ہوگا، مگر مجھے نقصان ہوگا پیسے کا. میرا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جتنا پاکستان کے ابھی گنے کے کاشتکار ہیں سب جگہ جا کے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے وہ دے رہا ہے، تو مجھے اس کے فخر ہے. اس لیے میں نے زندگی گزاری ہے، اس لیے میں نے کاروبار کیا.
اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف میں نے جو بھی کیا میں نے اپنے لیے کیا، اپنے پاکستان کے لیے کیا، میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، فیوچر کی نسلوں کے لیے کیا، کیونکہ بہت مشکل ہے عمران خان جیسا کوئی اور آدمی پاکستان کو مل جائے۔ میں بہت بڑے بڑے لیڈر کے ساتھ میں نے کلوز وقت گزارا بہت، مگر سب کچھ دیکھا، ٹرائی کیا، ان کے ساتھ محنت کی، مگر آخر میں پتہ لگا کہ یہ ایک حد تک کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں بس اب چلنے دو جیسے کام چلتا ہے، اور تبدیلی کی طرف نہیں جاتے۔ میں جب 1997 میں شہباز شریف کا ایڈوائزر بنا، میں اس سیاست میں نہیں تھا، اور شہباز شریف کو میں کہیں ملا تو پھر ایک داستان شروع ہوئی تو میں ان کا ایڈوائزر بن گیا۔ اس وقت بھی لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ جی، جیسے ابھی کہا چودھری سرور صاحب نے کہ جی شہباز شریف کسی کی بات سنتا ہے صرف جہانگیر ترین کی سنتا ہے۔ پھر وہ باب ختم ہوا تو پھر ہم کاف میں چلے گئے 2002 میں، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں، جن کی میں بڑی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں، میرے خیال میں بہت بہترین انسان ہیں، اور جو وہ چیف منسٹر تھے وہ شہباز شریف سے بہت بہتر چیف منسٹر تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا۔ وہ میرے گھر خود آئے الیکشن جیتنے کے بعد، جب وہ ڈیزگنیٹ ہو گئے چیف منسٹر، ابھی اوتھ نہیں لیا تھا انہوں نے، اکیلے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایم این الیکٹ ہو گئے مگر آپ نے میرے ساتھ کام کرنا۔ یہ ان کی مہربانی تھی، میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا، میں نے ان کے ساتھ بات کی، پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ 90 شرح قائدین کے دفتر میں اوپر بیٹھتا تھا، وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ بڑا اچھا 2-2.5 سال گزرے، بڑے بڑے نئے انیشیٹو لیے، بہت اچھا کام کیا، اور مجھے کوئی گلہ نہیں ان سے، اور میری بڑی خوشی سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ پھر میں اسلام آباد گیا، پرویز الہی کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے چودھری صاحب بات سنتا ہے تو جہانگیر ترین کی سنتا ہے، ہم کیا کریں۔ اس کے بعد جب وہاں گیا تو مشرف صاحب کے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا، شوکت عزیز صاحب کا اچھا تعلق تھا، بڑا اچھا وقت گزرا۔ تو مجھے نہیں پتہ یہ کیوں لوگ کہتے ہیں، مگر اب ایسا ہے تو ہے۔ خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے تعلق تھا، خان صاحب میرے خوش تھے، پارٹی میں مجھے لانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد سے میں نے ان کے لیے کام کیا، جو بھی انہوں نے مجھے ذمہ داری دی اس کے ساتھ کھل کے کام کیا۔ ایک میں بات آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا میرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے، سمجھ ہے کہ یار یہ صحیح کام ہے، تو میں ہچکچاتا نہیں ہوں ایسا کام کرنے سے جہاں کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں، کیونکہ فائدہ پارٹی کا دیکھتا ہوں میں اپنے دوستوں کا فائدہ نہیں دیکھتا، میں اپنی ذات کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ اور مجھے اگر سمجھ آئے کہ جی نہیں یہ 4 آدمی غلط کہہ رہے ہیں اور یہ پارٹی کو فائدہ ہوگا، یہ کام کریں جس سے یہ 4 ناراض ہیں، تو میں ان کو ناراض کر دوں گا، مگر میں پارٹی کے فائدے کے لیے پہلے دیکھتا ہوں۔ تو کئی لوگوں کو میں نے ناراض کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور آپ لوگوں میں سے، یا خدا نخواستہ کی عہدیدار کی بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا ٹیم تھی ہماری، سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ تھی، طاقت تھی، بڑا اچھا کام کر رہی تھی، مگر ایک وقت آیا جب میرے خیال میں یہ اس ٹیم کو بہتر ہونا چاہیے۔ میرے لیے کوئی سمپل کام تھا، میں کچھ نہ کرتا، کیا فرق پڑتا تھا، وہ چلتا رہتا کام، میں کہتا ہاں یار مگر یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے سوشل میڈیا ٹیم سے انٹریکشن شروع کی، ان کو سمجھایا، بات کی، اور ٹیمیں بنائیں، سب کو لڑائی ہوئی۔ مجھے ایکیوز کیا گیا کہ جی پتہ نہیں یہ ٹیک اوور کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ٹیک اوور کرنے کا بہت لوگ کہہ دیتے ہیں ٹیک اوور کر رہا ہے، میں کوئی ٹیک اوور نہیں کر رہا، میں بہتر کام کرنا چاہتا۔ رزلٹ یہ ہوا کہ 6 مہینے لڑائی ہوئی، اس کے بعد آج حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی آفیشل، عمران خان کی اپنی ٹیم جو ان کا پیج چلاتی ہے اور ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتی ہے، میری ایک الگ ٹیم ہے، علیم خان کی ٹیم ہے، شاہ محمود کی ٹیم ہے، بہت سرور صاحب کی بڑی زبردست ٹیم ہے۔ اب یہ تمام ٹیمیں اکٹھے کام کر رہے ہیں، اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا سوشل میڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ جو پہلے سے میرے سے ناراض تھے، ان کو سمجھ آئے کہ یار یہ ایک اچھے پرپز کے لیے ہمیں کہہ رہا تھا، اور سب لوگوں کی جو کیپیسٹیز ہے وہ بڑھ گئی۔ تو ہم نے اگر پاکستان کا اتنا مشکل کام کرنا ہے نا، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو چیلنج اور زیادہ سے زیادہ کرنا، اس سے چیلنج سے کم تھے ہم کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب آ جائیں آخری اس واقعے کے اوپر۔ میں نے دل جان سے کام کیا پیناما میں بھی، سب میں، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ اس مافیا کو ٹیک آن کریں، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ جب یہ فیصلہ آیا تو میں مایوس ہوا کافی، انفیکٹ کافی زیادہ میں مایوس ہوا، بیکاز یہ میرے حساب سے، جیسے خاکوانی صاحب نے کہا، یہ کہنا کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں، یہ دل کو دکھ ہوتا مجھے، ہوا دکھ، مگر میں چپ رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نواز شریف نہیں بنوں گا،
اور میں نہیں جا کے کہوں گا مجھے کیوں نکالا، یہ کیوں کیا میرے ساتھ. اور میں نے فوری طور پہ خان صاحب اگلے دن کراچی سے آئے، انہوں نے مہربانی کی، میرے پاس آئے سیدھے ایئرپورٹ سے، اور میں نے اسی وقت جیسے ہی وہ آئے ان کو استعفیٰ ہاتھ کر دیا. میں نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں. خان صاحب گریٹ آدمی، انہوں نے کہا میں نہیں ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. میں نے یہ آپ کو صرف یہ علامتی نہیں دیا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اور آپ نہ کریں پھر میں واپس آ جاؤں گا. میں نے کہا نہ ایسے نہیں ہوگا، ریویو پٹیشن میں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مجھے کیا بنتا ہے. پھر اس کے بعد میں کوئی اگلے 5-6 دن سخت گزارے. میں جب باہر چلا گیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اتنا آسان نہیں تھا یہ چیز ایکسیپٹ کرنا، بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. آپ نے پوری کیریئر لگا دی، آپ نے اتنی محنت کر دی اور آپ کو کہیں جی آپ ساری زندگی کے لیے آپ نااہل ہو گئے. یہ آسان کام نہیں ہے اس کو برداشت کرنا. اینڈ اگین لاسٹ ڈے جب میں نے واپس آنا تھا، میں سویا ہوا تھا، صبح اٹھا، اچھی نیند آئی اس رات کو مجھے، اور میں نے پھر سوچا لیٹے ہوئے بستر میں کہ اب میں نے کیا کرنا، واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو. میں نے اپنی زندگی کے ساتھ اس عمر میں اتنی محنت کرنے کے بعد کیا کرنا. میرے ساتھ 2 راستے ہیں. ایک راستہ تھا کہ میں آرام سے جاؤں، کہوں سب ہیں پہاڑ میں، میں اپنا کام کروں، جا کے اپنے انجوائے کروں، فیملی کو انجوائے کروں، گھوموں پھروں، یا پھر میں کوئی پارٹی کے لیے کام کروں، پھر سے اپنے آپ کو اٹھاؤں. اور میں نے سوچا یہ کہ میں نے 6 سال جو کام کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، ان لوگوں کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. میں عمران خان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. عمران خان کو میں لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا بالکل. میں پاکستان کی جو بعد میں بات ہے، میں اپنی پارٹی کو، آپ تمام لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کسی نہ کسی جگہ مدد کی، یا میری الیکشن میں آئے ہیں یا مجھے ویسے میسج دیے ہیں. تمام لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھی ہیں، آپ لوگ نے مجھے مدد کی ہے، میرے ساتھ رہے ہیں، مجھے ہمت دی ہے، اور میں آپ لوگوں کو ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی. جو بھی ہو جائے گا میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر پہلے سے میں یہ کام کرتا تھا انشاءاللہ اس سے زیادہ کروں گا اگر پارٹی کو میری ضرورت ہو. لوگوں نے بڑی بڑی مذاق کیے کہ جی پارٹی کے بعد جہاز گراؤنڈ ہو جائے گا. وہ ایک ویڈیو بھی، گرافک بھی تھا جو بڑا چلا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت، یہ وسائل کی اور جہازوں کی. جہاز میرا جو ہے وہ باقی وسائل بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، آپ کے لیے ہر جگہ پہ موجود ہوں گا، اور میرا جہاز تو خان صاحب کے ساتھ حاضر ہی ہے. تو یہ ایک سلسلہ تھا. میں کھڑا ہوں، اللہ نے میرے میں پھر ہمت ڈالی ہے. میں ریویو پٹیشن میں ضرور جاؤں گا، مگر آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں انت تک کام کروں گا. اور آپ لوگوں کی جو خلوص ہے، محبت ہے، اور آپ لوگوں نے خاص طور پہ آج اجتماع کیا ہے، اس سے جو مجھے تقویت ملے گی اور میرے حوصلے اور بلند ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مل جل کے آج تہیہ کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں گے. عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے